بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں یہ ویڈیو بیان کر رہا ہوں۔ تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن کن پر فرض ہے اور اس کا نصاب کیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے جس کے بغیر اسلام اور ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ نماز، روزہ اور حج کی طرح فرض عبادت ہے اور یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ اس قدر اہم عبادت ہے کہ اس کا انکار کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں سے جہاد کیا اور فرمایا، اللہ کی قسم میں اس سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ ایک بکری کا بچہ بھی جو یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے لڑوں گا۔ جس طرح نماز، روزے اور حج کا وقت مشروع ہے اور ان کا طریقہ بھی شریعت نے طے کر دیا ہے، اسی طرح کتنے مال پر کتنی مدت بعد کس شرح سے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے اور زکوٰۃ کے مال کے مستحق کون ہیں، یہ سب شریعت نے طے کر دیا ہے۔ اگر جسم پر کوئی غلاظت لگ جائے یا جسم ناپاک ہو جائے تو شریعت نے اس کی طہارت کا طریقہ غسل مقرر کیا۔ اسی طرح اگر ایک مخصوص حد سے زیادہ مال کسی شخص کے پاس 1 سال تک رہے تو اس مال کو پاک کرنے کا طریقہ شریعت نے زکوٰۃ مقرر کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہی ہے بڑھنا، پاک صاف ہونا، نشو نما پانا۔ ارشاد ہے، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کرتے ہو اسے دینے والا دراصل اپنے مال ہی میں اضافہ کرتا ہے۔ جب اللہ کے لیے اللہ ہی کی راہ میں کچھ خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ اسے کئی گنا بڑھا کر اس شخص کو لوٹاتا ہے۔ زکوٰۃ ٹیکس نہیں بلکہ مالی عبادت ہے۔ ٹیکس ہمیشہ بادل ناخواستہ دیا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں کچھ رعایت مل جائے، بلکہ اکثر ادائیگی میں دیانت سے کام نہیں لیا جاتا۔ لیکن زکوٰۃ حکومت کی طرف سے عائد کرتا ٹیکس نہیں بلکہ ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کا دلی رغبت، پوری دلچسپی، مکمل دیانتداری اور اس کے تمام شرائط و آداب کا علم حاصل کر کے شریعت کے مطابق ادا کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ عبادت اس رب اکبر کے لیے ادا کی جاتی ہے جو ہمارے ظاہری افعال سے بھی واقف ہے، ہماری نیتوں کا جاننے والا ہے اور ہماری تمام پوشیدہ حرکتوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ دراصل مال کے گردش کرتے رہنے میں برکت ہے۔ جس طرح جوڑ میں اگر پانی کچھ مدت ٹھہرا رہے، پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہ ہو تو وہ گندا اور بدبودار ہو جاتا ہے، مچھروں اور اس جیسے موذی کیڑوں کا گھر بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب مال کسی شخص کے پاس سال بھر سے زائد مدت تک پڑا رہے تو یہ بدبودار اور غلاظت کا گھر بن جاتا ہے۔ ایسا مال اپنے مالک کے لیے کئی مہلک بیماریوں کا باعث بنتا ہے، مثلا ہرس، بخل، تنگ دلی، خود غرضی اور سفاکیت وغیرہ۔ جس طرح جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے لیے اس کا مال گنجا صاف بن کر آئے گا اور اسے بار بار ڈستا رہے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں۔ وہ سونا چاندی جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی گئی وہ اسے تپا کر اس کے مالک کے چہرے پر اس طرح داغ دیے جائیں گے، اونٹ، بکریاں، بھینس، گائیں اپنے مالک کو روندتی ہوئی آئیں گی۔ تو یہ زکوٰۃ
کی اہمیت کے بارے میں ویڈیو تھی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کن پر فرض ہے اور اس کے صحیح اقدار کون ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے اور یہ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی نئی مزید ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔